حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے خلیفہ وقت گزرے ہیں، بڑے عادل حکمرانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے سب بیدار تھے اور بڑے اللہ والے اہل دل میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے۔ پہلے کے دور میں جب لوگ سفر کو جاتے تو جانے سے پہلے، قافلہ نکلنے سے پہلے کچھ لوگ پہلے ہی چلے جاتے، جا کر وہاں پر خیمے لگاتے تاکہ جب قافلہ آئے گا تو خیموں میں اترے گا، رات کے وقت میں کھائے گا، پیے گا، آرام کرے گا۔ خیمے پہلے سے ہی لگا دیے جاتے، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ویسا نہیں کیا۔ آپ سفر کے لیے کسی کو روانہ پہلے نہیں کیا، ویسے ہی چلے گئے۔ جب منزل پر اترے تو قافلے والے سارے کے سارے اترے، اپنے اپنی منزل میں چلے گئے، اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ پہلے سے کوئی خیمے کا آپ نے انتظام نہیں کیا تھا، آپ خاموش رہے، سب لوگ چلے گئے۔ بعد میں کسی کو معلوم ہوا کہ عمر بن عبد العزیز نظر نہیں آ رہے، لوگ تلاش کے لیے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و خطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو روا دوا۔ لوگوں نے پوچھا، اے عمر بن عبد العزیز، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اپنے ساتھ خیمے میں رکھیں گے، آپ ہمارے خیمے میں چلے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں اس خیمے کے لیے نہیں رو رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ مجھے اپنی آخرت کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی آخرت کی یاد آ رہی ہے کہ آج جنہوں نے سفر سے جانے سے پہلے، جنہوں نے سفر کی تیاری کی اور اپنے خیموں کا پہلے ہی انتظام کیا، ان کے لیے خیمے لگا دیے گئے، وہ اطمینان سے چلے گئے، اور میں نے تیاری نہیں کی اور میرا خیمہ نہیں لگایا گیا۔ فرماتے ہیں مجھے اس عمل سے اپنی آخرت کی یاد آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں نیک اور خیر کے کام کرے گا، وہاں پر ہم ان کے لیے باغات کو تیار کریں گے۔ مجھے یہ فکر ہو رہی ہے، مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ معاملہ تو دنیا کے ساتھ ہے، کہیں آخرت میں بھی میرا خیمہ نہ لگا ہوا ہو، کہیں وہاں پر بھی میرے لیے مقبولیت نہ ملی ہوئی ہو۔ یہ فکر مجھے یاد آ رہی ہے، اسی فکر آخرت کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا پیاری نصیحت ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ دنیا کے عمل سے آخرت کو یاد دلا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ دنیا والوں، اپنی آخرت کے خیموں کو لگانا ہو تو کیا کریں گے؟ وہاں جا کر لگانا نہیں پڑے گا، وہاں کے خیموں کی تیاری یہاں سے کرنا پڑے گا، یہاں سے کرنا پڑے گا۔ اور وہاں خیمے کیسے لگیں گے؟ وہاں پر جو خیمے لگیں گے اللہ کی عبادت سے لگیں گے، نیکیوں سے لگیں گے، اعمال صالحہ سے لگیں گے، حسن اخلاق سے لگیں گے، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کو بہتر بنانے سے اللہ پاک وہاں پر تمہارے لیے خیمے لگائے گا۔ تو بہرحال کہنے کی ضرورت بات اسی کی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں کی تیاری کے لیے، اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا، ہم دنیا کے لہو لعب میں پڑے رہیں گے، کھیل کود میں رہیں گے، غفلت میں رہیں گے، دنیا میں صرف مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے ہم در بدر پھرتے رہیں گے، تو پھر وہاں پر خیمے لگنے والے نہیں ہے۔ وہاں پر خیمے، وہاں پر راحتیں اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم اپنے وجود کو یہاں پر مٹا دیں، اپنی انانیت کو ختم کریں، اپنے میں پن اور اپنے تکبر، حسد، جلد اور نام نمود کی تڑپ کو ختم کرے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ تو بہرحال ہم سب کو آج موقع ملا ہے